ہمارے اس سیگمنٹ میں آپ سب جانتے ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. 22 رمضان المبارک کی سحر ٹرانسمیشن ہے علامہ صاحب الحمدللہ, اور ہم نے بات کرنی ہے اس ماہ مبارک کی جو کہ مہمان بن کر ہمارے پاس آیا. اس کا اب آخری عشرہ ہے, تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اس مہمان کی کیا آؤ بھگت کریں کہ یہ ہم سے راضی ہو کر جائے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. لفظ مہمان آپ نے کہا, ہمارے گھر میں کبھی جو لوگ آتے ہیں نا, کچھ کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں. وہ جب آئیں بہت خوشی ہوتی ہے, ہم ان کی خاطر تواضع اپنی کوشش کے مطابق زیادہ سے زیادہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو ملنا پڑ جاتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جی چاہتا ہے یہ نہ آئیں. یہ ہمارا اپنا حال. تو رمضان میں دل اس کا لگے گا, اس مہینے کی قدر وہ کرے گا جس کے اندر ایمان مضبوط ہوگا. سبحان اللہ. اگر آپ کے اندر ایمان کی حالت کمزور ہے تو آپ کو اس رمضان میں اور عام دنوں میں کوئی فرق نہیں ملے گا. واہ. اگر اللہ یاد ہے, قبر یاد ہے, حشر یاد ہے, تو کوشش ہوگی کہ دو آدمیوں میں میری رسوائی ہو میں پسند نہیں کرتا, بھری بزم میں رسوائی کیسے پسند کروں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں, اللہ کے گہرے دوست. اس کے باوجود کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, یا اللہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا مجھے شرمسار نہ کرنا. اللہ اکبر. نبی ہو کر, معصوم ہو کر. لیکن یہاں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں, اسی قرآن میں ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. حضرت ابراہیم تو دعا کر رہے ہیں, اللہ اپنے حبیب سے خود فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو قیامت کے دن شرمسار نہیں کرے گا. نبی تو پیارا ہے, نبی تو حبیب ہے. جو ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو اب مجھے کوئی میری تعریف کرے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی جو عملی میری کیفیت ہے اس کو اور بہتر کروں. کہتے ہیں نا خوب سے خوب تر کی طرف. تو رمضان مجھے ملا, اگر شروع دنوں میں کوئی مجھ سے سستی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, دوسرا عشرہ ملا اس میں بھی کوتاہی ہو گئی, تو اب میں آخری عشرے میں کمر کس لوں کہ مجھ سے جو اتنے دن کوتاہی ہو گئی ہے میں نے ان دنوں میں اس کو, کیونکہ یہ آگ سے آزادی کا ہے. میری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے, مجھ سے کوئی جان بوجھ کر نافرمانی نہ ہونے پائے, میں کسی کی دل آزاری نہ کروں, میں اپنی ذات کو سنوار لوں. کیونکہ اللہ فرماتا قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا, سنوار لیا. آسان کوئی ایسی عبادت ہمیں نہیں بتائی گئی جو سخت ہو. مثلاً پہلی قوموں میں یا کچھ دوسرے مذاہب میں ہفتے ہفتے بھر کا روزہ, 24 گھنٹے کا روزہ, اور اس میں بہت سی چیزیں منع. ہمارے ہاں سحری بھی ہے, افطاری بھی ہے, اور بے شمار نعمتوں کے ساتھ ہے. بالکل, دسترخوان جو ہے سج جاتا ہے, رزق بڑھ جاتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ کھا بھی میں رہا ہوں, ثواب بھی مجھے مل رہا ہے, یعنی پیٹ بھی میرا بھرا جا رہا ہے اور اس پر مجھے ثواب بھی دیا جا رہا ہے. تو اتنا کریم ہو میرا رب, اور پھر میں سستی کروں تو پھر میں سمجھدار نہیں ہوں, پھر میں عقل مند کہلانے کے لائق نہیں ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ کی شان وہ بہانہ چاہتا ہے, قیمت نہیں چاہتا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نا رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت, کہ قیمت نہیں چاہتا وہ بہانہ, وہ چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے, بالکل, وہ چاہے تو چھوٹی سی غلطی پہ پکڑ لے, کیونکہ وہ بے پرواہ. ہم بے نیاز کس خوشی میں بن رہے ہیں,
بے نیاز تو اس کی ذات ہے، ہم بے پرواہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو مجھے موقع اپرچونٹی ملے اور میں اس کو ضائع کر دوں تو میں تو احمق کہلاؤں گا، بے وقوف کہلاؤں گا. تو اس عشرے میں ہمیں ان سستیوں کا ازالہ کرنا ہے. اگر ہم نے دیکھیں قرآن شریف سننے کا موقع نہیں ملا مجھے، یا میں تراویح میں باقاعدگی سے نہیں جا سکا، الگ پڑی، تو مجھے ان راتوں میں اس عشرے میں موقع مل رہا ہے میں قرآن سن لوں، شبینوں میں شامل ہو جاؤں، میں یہ 5 راتیں اہتمام کے ساتھ جاگ لوں، کوشش کر لوں، توبہ کر لوں، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں کبھی کوئی گناہ. اچھا، سبحان اللہ. ماچس میچ باکس کی تیلی دیا سلائی جلائیں تو کھال پہ ذرا سی وہ اس کی گرمی آ جائے، برداشت نہیں ہوتی. میں نے قبر میں جانا ہے، اندھیری قبر میں، وہاں فین اے سی نہیں ہے، وہاں یہ راحتیں نہیں ہیں. پھر حشر میں اٹھنا ہے، 50,000 سال کے برابر ایک دن. مجھے کوئی بتا دے کہ یہ راستہ جو ہے نا آگے کھڈے ہیں، دلدل ہے، کوئی خطرہ ہے، میں اس راستے کو چھوڑ دیتا ہوں. جب مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ مجھے تباہ کرے گا، میں کیوں نہیں چھوڑتا؟ اچھا، رمضان میں میں نے پاک، حلال، ستھری، طیب چیزیں چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے، تو میں عہد کروں کہ میں نے جس اللہ کے لیے حلال کو چھوڑا میں اسی کے لیے حرام کو بھی چھوڑ دوں گا. تو یہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ تھا، ہمیں بہت کچھ سیکھنا تھا. اور پھر جب حضور نے فرمایا کہ میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، تو امت تمنا کرے کہ سال بھر رمضان ہی رہے. لیکن ہم غافل ہیں، سچی بات ہے. شاید ہم لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ نصیحت تو کیا، ہم پر کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی. ایک موت ہوتی تھی سارا شہر سہم جاتا تھا، اب ہم اسکور گنتے ہیں آج کتنے گئے. تو یہ بے حسی ہمارے لیے تباہی ہے. مجھے خود کو بھی جاگنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ اس آخری عشرے میں خود کو بھی، گھر والوں کو بھی، سب کو کہتے تھے کمر کس لو. یعنی کسی اور طرف دھیان نہیں دینا، سارا سال پڑا ہے، ہم ان 10 دنوں میں محنت کر لیں تو یہ نجات جس کو بھی چاہیے وہ غافل نہیں رہے گا. سب کمر کس لیں. اگر دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہے تو یہ آخری عشرہ ہے، موقع ہے، اور یہ طاق راتیں ہیں. الحمدللہ اس میں جتنا ہو سکے عبادت کریں، لوگوں کی مدد کریں. میرا تو سب سے بڑا میسیج یہ ہوتا ہے، عید پر ہم بڑی ساری رقم جمع کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے. اس کے کچھ حصے کیجئے اور وہ حصہ دیجئے ان لوگوں کو جو واقعی مستحق ہیں، جو پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ اس وقت میں، ان دنوں میں شاید ان کی کچھ مدد ہو.